ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں۔ کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ کے، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لی، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں۔ اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، وہ ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے؟ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ۔ اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں، صحابہ کی میٹنگ میں، کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، اور میں تم اس طرح کرو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ وصیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے، تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے۔ اپنا ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کرے
کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے۔ کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے۔ تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے۔ تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے، اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا۔ سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں۔ تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی، یہ بڑی کم سوچ ہوتی، پوتے کھائیں گے نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیا۔ محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی۔ ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں، کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے۔ خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ اور بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔
اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں نا یہ میرے دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے۔ وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے، لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور سویرے بچوں نے جب سکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے، تو کوئی نئی خبر سناؤ تو اور پھر سناؤ تو کوئی نئی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے، وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، وہ سہمے ہوئے رہتے، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا، تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنے دن گزر گئے، اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے۔ اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر، لیکچرار، عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا، واپس ہو جائے گا۔ یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔ تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نکیتیاں میں، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ ہیں، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کہیں فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟
یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے۔ فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا، محدود۔ کہ ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دے، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا۔ کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں۔ تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے۔ اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی، یہ بھی تقسیم ہو گئی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے۔ اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی۔ یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر دی، یہاں بھی گروہ بندی کر دی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا۔ اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے۔ میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو، تھوڑی سی نا آسانی کر۔ اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالی۔ جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کی فضل، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل دے کے وہ بھی جائے گا۔ نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا، میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے تو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا۔ خدا را یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی۔ داتا گانی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے۔ اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دی، تو کہہ دو۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ اور تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا، میں کہاں اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے؟ حضور چلے میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام، اسے تو وجد ہو گیا۔ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا۔ تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں۔ اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے، میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائے۔ اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نا تو بھر دے۔ آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں؟ اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا۔ پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے،
حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے، تابعی ہیں، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے، یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں، لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید، حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے۔ تو حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہے، تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے، ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہ حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی؟ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ۔ ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے۔ اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے۔ عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے؟ غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا۔ اب بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آگے پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے،
اس عقیدت کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر. انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں، محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے. بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی. جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی. محبت، پیار سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو کہ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا. یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھوں تو فرمایا 100 دفعہ حج کا ثواب. تو سال کے بعد حج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ. اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا. تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں، ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گئی. ایک منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھے، وہ کہا تھا حضرت سلطان بہو نے، جو دم غافل سو دم کافر. یاد رکھ، عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا، جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، کمزوری، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں. پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں، سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں، پھر توجہ دلانے کے. اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بے ساکھیوں والے ہو جاتے ہیں اور لنگڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا. اقبال نے کہا تھا نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ کیفیت نہیں رہتی، جس کو کہنا پڑا، بتانا پڑا، سمجھانا پڑا. اس نے تو بیساکھی مانگی ہے. بیساکھیاں نہ مانگے، اپنی محبت کو دوام دے. روز نئے سے نیا زاویہ. کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے. یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے؟ حد ہوتی ہے نا. کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے، ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے. کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے. وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے کر اپنے اوپر رب رسول کی محبت کا رنگ چڑھائیں اور اس رنگ پہ مضبوطی ڈالیں. اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا. عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کام سارے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن جو محبت ہے نا، ہمارے سلاسل طریقت میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک محبت، دوسری عقیدت، تیسرا ادب. یہ 3 چیزیں جتنی پختہ ہوتی جاتی ہیں، فیض کے دروازے اتنے زیادہ کھلتے جاتے ہیں. فیض کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں. فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف میرے پیر کی کتنی توجہ ہے، خدا کی کتنی توجہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی کتنی توجہ ہے صلی اللہ علیہ. میں کس قدر توجہ کرا پایا ہوں، ان کا کرم میری جانب کتنا ہے. محبت والے پہ توجہ کتنی ہے، محبت والے پہ. تمام صحابہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس طرح ہے کہ میں ابو بکر میں سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے. عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. فضیلت بیان کی. ان تمام صحابہ نے عمل کیے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، حنین میں گئے. ان کے اعمال ہیں. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں، نہ تبلیغ میں، نہ جہاد میں، نہ کسی اور جگہ. مجبوری بڑی تھی. یہ سارے عمل اس لیے. اب یہاں کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کر لے
کہ جی عمل نہ کرو خالی محبت کرو، ان کی مجبوری تھی، ان کی والدہ علیل تھی تو ان پر پابندی تھی حضور کے حکم کی، وہ آئے نہیں، لیکن محبت جوش پہ تھی تو محبوب نے باقیوں کا اجر بیان فرمایا، کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ محبت کا اجر ہے، محبت کا اجر۔ جو عمل کرنے والے تھے ان کو حضور نے ثواب بتلایا ہے، ثواب بتلایا، اور پھر اس محبت کرنے والے کا اجر بیان کیا۔ اس کا یار اتنا اجر رکھ دیا، اتنا اجر رکھ دیا۔ جو محبت کرنے والے تھے ان کا اجر کیا بیان کیا؟ حضور نے فرمایا علی اور عمر میرا جبہ لے کر کے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے وہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور کا کرتا مل جائے، کرتا۔ یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ایک منہ مبارک کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک بال مبارک، منہ مبارک نصیب ہو جائے، اور وہ جو محبت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں ان کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ۔ اور ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرمایا علی جائے اور عمر جائے، دے کے آئے۔ خشک لوگ زندگی گزارنے لگے ہیں، محبت کا سوتا ہی خشک ہو گیا ہے۔ موٹا موٹا سا عمل، موٹی موٹی سی بات کرو۔ تمام صوفیاء نے اپنی زندگی لگائی اس کام پہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری عبادت ناقص ہو کے بعض اوقات واپس لوٹ آتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ محبت ناقص نہیں ہوا کرتی۔ محبت میں تو کوئی گناہگار بھی ہو جائے تو میرے رسول فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ محبوب تو دیکھیے نا، صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے، بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا منہ سونگو۔ سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی۔ فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ، اس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے۔ حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف۔ جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی تو اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں اب تو ڈھیر ہے، کسی وقت بھی کوئی ہوا آئے گی تجھے اڑا کے لے جائے گی۔ تیرے اندر طاقت اور وزن اتنی دیر رہے گا جتنی دیر رسول اللہ کا پیار تیرے دل میں زندہ رہے گا، جتنی دیر محبت تیرے دل میں۔ ہمارے صوفیاء نے پیار ہی تو سکھایا ہے، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے۔ اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے، رو ہی پڑے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا۔ تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی۔ بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے، 20 ہزار نہیں، میں نے کہا ذمہ داری سے حوالہ دو، کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا۔
لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے. 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا. جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے, اس نے نہروں کے بند تڑوا دیے, دریاؤں کے بند تڑوا دیے, پانی زیر زمین چلا گیا. 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا. 20 لاکھ آدمی مروایا. ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا, لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا. بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا. اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں, تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں, بناؤ ان کی لائنیں, قتل کرنا ہے. 3 لائنیں بن گئی. ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا, لیمو کھا رہا ہے, اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہے, قتل کرا رہا ہے لوگوں کو. ایک بابا جی پہلی صف میں تھے. جب پہلی صف قتل ہونے لگی, بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے. ہلاکو خاں ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے. معاذ اللہ, جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ, پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا. بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خاں نے وہ بھی قتل کرائی, تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں. آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا, تو سارے بندے مر گئے. بابے کو قتل کرنے لگا جلاد. ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا. کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا, تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں, میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا. میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر. شرط یہ ہے کہ ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خاں کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں, اگر اللہ چاہے تو میں. بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا, وہ بچ جاتا ہے, کیونکہ بچانے والا اللہ ہے. اگر اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا. تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا, کیسے ایسے کیا نا, تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا. وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے, وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. وہ بڑا گھوڑ سوار تھا, نیزہ باز تھا, چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے. کیسے تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا, لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی, نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا, نہ آنکھیں سلامت تھی, نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا. بابا ہنس رہا تھا. ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں. کل من علیہ فان وجبک وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا. جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے, فیصلے اللہ کے چلیں گے. لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں. او بھائی جب تو مالک کا غلام ہے, بندہ ہے, تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے. تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں, اور رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر تو دکھی ہوتا ہے. سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے, وہ کہے بالکل. اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے, اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے, بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. دو صرف آنسو بہائے, سچی توبہ کے مالک راضی ہے.
کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے، اللہ راضی ہے، اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا۔ یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے، یہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے۔ او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کرے کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا۔ بچے بیمار ہو جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس اس طبیب، سخت پریشان۔ آپ کے دوست احباب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہذا میں پورے طور پر مطمئن، اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں۔ میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ، امت کا پہلا صوفی۔ تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا، فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف۔ یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں، تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید، طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں، وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے۔ اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ او یارو تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک ہی، مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے
تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے۔ اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے، حد ہو گئی۔ جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی، آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا پہ۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام اللہ ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو، ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور، ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں۔ اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے، انجانا خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں بس کافی ہے۔ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جدوجہد کرے؟ میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش نہیں کرتے لوگ۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔
رب فرماتے میں نے اس کی پیدائش ہی اس کا خمیری مشقت والا بنایا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہو. اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت. چلے کوئی تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں. پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا. ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا. وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا. جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف 1 آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا. تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی. جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے مشقت بڑھ جاتی تھی. آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے. مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی ہے. آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا. اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا. آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے. ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا. لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے زندگی کا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے. اب یہ تو نہیں نہ ہوگا جس نے جیسا پیدا کیا ہے. بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں. ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی. یعنی ایک بڑھاپا، ایک نظر چلی جائے گی. اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے. فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا. معنی کیا ہے؟
दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। ठीक है, अगर बिनाई जाएगी और बुढ़ापा आएगा तो कबूल करेंगे। रब की रिजा के लिए सवाब की नीयत से सब्र करेंगे। ऐसे भी कभी दुनिया में मैदान लगते होंगे कि बीमारी आएगी, बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तू क्या करेगा, तो बता रहे या रसूलल्लाह सब्र करूंगा। तो नतीजा भी वही बयान हो रहा है, यानी सारा सौदा नगदो नगद। उसी वक्त हथेली पे सरसों जम रही है। हुजूर ने फरमाया क्या करोगे? या रसूलल्लाह सब्र करूंगा अल्लाह की रिजा के लिए सवाब की नीयत से। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू सब्र करेगा तो फिर नतीजा छोड़, अल्लाह तुझे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब ही जन्नत अता कर देगा। ओ मेरे भाई, एक मुश्किल से आप गुजर गए, अब आपको अगली मुश्किल के लिए तैयार रहना है। बदर हो गया, मारका बदर हो गया, बहुत बड़ी कामयाबी समेट के मुसलमान लौट आए, पूरे कुफर पर धाक बैठ गई। बड़े बड़े मोटे काफिर सारे बदर में मारे गए। अबू जहल मारा गया, उतबा उतैबा मारे गए, चोटी के काफिर मारे गए। तो क्या उसके बाद फिर मामला खत्म हो गया? इतनी बड़ी फतह समेट कर मुसलमान आए, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद ओहद में जाना पड़ा। भाई आप तो फतहयाब हो गए, कामरान हो गए, और उस वक्त 313 थे, अब तो 1000 तादाद हो गई। लेकिन उसके बाद जो मुश्किल आई उससे बड़ी आई। 70 सहाबा शहीद हुए, साद बिन रबी शहीद हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हुए, हजरत अमीर हमजा का सारा वजूद काट दिया गया, आंखें निकाल दी गई, होंठ काट दिए गए। उसके बाद जो मुश्किल आई उससे बड़ी थी, सब्र से बर्दाश्त की, हालात ठीक हो गए। नहीं, खंदक तैयार है, मार का तैयार है, और कहत का जमाना और कड़ाके की सर्दी, भूख का ये आलम के लोगों ने पेट पे पत्थर बांध लिए, लेकिन खंदक खोदनी है, मैदान में रहना है। ये मामला खत्म हुआ तो क्या बात दब गई? उम्रे के लिए गए तो उन्होंने हुदैबिया में रोक लिया। अब क्या यहां मामला रुका? नहीं, फिर फतह मक्का की बारी आई, फिर तबूक। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। कहां कहां तक इस्लामी सल्तनत पहुंच गई। जनाब उमर के जमाने में वो कादसिया के इलाके, रूम, ईरान, तो क्या कुर्बानियां खत्म हो गई? बस ताकत आ गई, कुव्वत आ गई, हिम्मत आ गई, हजारों इलाके जेरे निगी आ गए, खत्म हो गया मामला? नहीं, जनाब उमर शहीद हुए, फिर हजरत उस्मान शहीद हुए, हजरत अली ने 9 साल या 13 साल की उम्र में जिहाद शुरू किया था, उम्र मैदानों में गुजरी, फिर मौला अली शहीद हुए। अब क्या आसानी हो गई, आसूदगी हो गई? नहीं, यहां तो बारियां हैं इम्तिहान देने की। इमाम हसन की बारी आई तो जहर दे दिया गया, अंतड़ियां कट कट के गिरने लगी। इस बात को याद रखें और इसको अच्छी तरह समझ लें कि आप जब तक मिजाज मुशक्कत का नहीं बनाते, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, मुशक्कतें राह देख रहे, और जो मुशक्कतों के आदी नहीं वो फिर पिछली सफों में है। जो मुशक्कतों के आदी नहीं वो फिर किसी सूरत भी ना नाम बना सकते हैं ना काम कर सकते हैं। जिसको आराम करना है, जिसको सुकून से सोना है, वो मंजिल नहीं पा सकता। आपको आगे बढ़ना है, आपको जद्दोजहद करनी है, आपको कोशिश करनी है,
آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے. ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں. ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا. کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو ہم سنانے میں مزہ آئے گا. وہ ایک جگہ میں کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا. کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا. اس نے تلخ لبو لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا. تو ہنس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدرہ ہے، گل تے پیار نال کر. او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے. میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات. اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، 2 گھڑیاں دا بہنا ہے، ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. ابھی الارم بجے گا، اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات. او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمائیے جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے 2 نام ہیں. حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا. اس سے نکل آؤ یار. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے. اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالے. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا. کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا. کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا. تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے. درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے. جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے،
فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی۔ تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے۔ لوگ ایسی ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ چالاک مزاج، تیز طبیعت، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ لو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر۔ تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں، مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں، اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے، کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے۔
یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا، فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ دے، اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے۔ ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے، ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو، صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے، ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے چھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی ہے میں نے چار، وہ تم نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔ وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہے نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی، اس کی کچھ شانیں ہوتی ہیں، ان شانوں پر غور کریں۔ میرے رسول کریم کائنات کے بادشاہ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ خود پہاڑ سونے کا بنا دے اور میرے ساتھ چلا کرے۔ رب کریم جیسا میں چاہوں ویسا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اتنا اللہ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ ضرورت کے مطابق روزی دینا، اے اللہ میرے اہل بیت کو ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا، یہ دعا مانگی تھی۔ مانگے ہاں آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ اللہ بقدر ضرورت روزی، بقدر ضرورت۔ اور ایک تو وقت ہے نا آ نہیں رہا، کروڑوں مال آیا اور میرے رسول کریم نے دنیا کی دولت کو گھر میں داخل ہے، حضور نے داخل ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر فاروق جیسا دلیر آدمی، جناب عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا، حضور آرام فرما تھے، اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے، محبوب عزت دیا کرتے تھے، نہ کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی، موٹے بان کی، اور فرماتے حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فرماتے حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا، دلیر آدمی تھے پر رو پڑا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں؟ رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے،
کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے, فرمایا پیالہ بھی رہنے دو, اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. ان کو دیکھے, یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو, مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے. میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لینا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وضع ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان کی عظمتیں, رفعتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا, تو نہیں میرا بھائی. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے. قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائی, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا.
تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، ان کپڑوں میں میں راگ گیا تھا، میرے آج بھی وہی ہے یار، کیا بات کرتا ہے تو میرے وہی ہیں، مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے، غربت مٹ گئی ہے ساری؟ کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا، تو ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے، حضور کے صحابی سمجھ کر کے۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر، کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں۔ فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا۔ فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا، عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔ جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے، تو ان دونوں آنکھیں کھول دی، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہہ، کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ، کہا ایک دفعہ پھر کہہ۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار تھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص۔ اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو، حضرت ابو ذر غفاری تبوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت کے رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے۔ ابو ذر غفاری آئے؟ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ ویموت واحدہ ویبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے پھر نہ کچھ ہڈا تردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، کیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے وہاں تنہا، کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ تبن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، یا فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا، نوکری کرتے مدینے والے رسول کی۔ دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی، انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا، بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والا، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے، اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے, کوشش کرے کر نہ, لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا عمل بھی تو کرو, نہ بھی کرنا چاہیے, پر انسان ہے نا, غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے, مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے, اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے, رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا, جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنے, ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے, خیال رکھنا اپنے درویشوں کا, کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے. حضور رات کو آئے, یہ سوئے ہوئے. فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا, حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو, سنیں آپ کو پتہ ہی ہے. کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے, ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا, پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا, جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا, یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے, یہ جھکے نبی پاک کی طرف, حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی. سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں. دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر, رب تیرا دل نرم کرے گا. اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر, قرآن پاک کی تلاوت کر, اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر, تیرا دل نرم ہو جائے گا. اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے. قبروں کی زیارت کریں, جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں, غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے, یہ علامہ صاحب لیٹے, وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے, وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے. وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں, تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں, اماں قبرستان میں, دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان. فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہیاں دسدیاں نی قبراں جنہاں تے پھل پے, تو ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا, تے ادھروں لکھاں گئے, تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے, سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں, سہ سال سنگت دے ڈٹھے, او تکو آخر وتھاں پئیاں, او جنہاں بعد جسی پل نہیں سندیندے, ایک پل نہیں سندیندے, پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں. سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی جائے کو تھوڑی ہے. یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں, یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل. سختی طبیعتوں کی, مزاجوں کی سختی, دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات, ہمارے رویے ڈاٹے, ہماری طبیعتیں سخت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا, فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.